جب سو کر اٹھیں تو فوراً ٹھنڈا پانی مت پئیں، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو کپڑے پہنتے ہوں ان سے کبھی بھی اپنا منہ مت پونچھیں، اس سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گھر میں جتنا ہو سکے پالک کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ پالک کھانے سے دانت ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں اور دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا۔ اروی کھانے سے کبھی بھی آپ کو گردے کی پتھری کا مسئلہ نہیں بنتا۔ کھانے میں ادرک کا استعمال کرنے سے کھانسی اور دمہ کی بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے کڑاکے کبھی مت نکالا کریں، ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ فالج اور لکوہ کی بیماری میں جتنا ہو سکے میٹھا کم استعمال کریں۔ میٹھے کا استعمال بند کرنے سے ان بیماریوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ تک بالکل نہیں سونا چاہیے، ایسا کرنے سے انسان کی سننے کی حس تیز رہتی ہے۔ گرمیوں میں باہر سے آ کر فوراً نہانے سے پرہیز کریں۔ فوراً نہانے سے انسان کو بخار اور دوسری کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ درد دل، 2 عدد کیلے اور 1 تولہ شہد ملا کر کھانا امراض قلب میں مفید مانا جاتا ہے۔ 1 عدد لیموں اور 1 چمچ شہد 1 گلاس نیم گرم پانی میں اچھی طرح مکس کر کے پی لیں، آپ کا جسم فٹ رہے گا۔ صبح کے وقت نہار منہ 1 یا 2 عدد ٹماٹر کھانے سے بھی وزن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ روئی کے ایک ٹکڑے کو انڈے کی سفیدی میں بھگو لیں اور اسے بلیک ہیڈز والی جگہ کے اوپر چپکا دیں۔ جب یہ مکمل سخت اور خشک ہو جائے تو روئی کو احتیاط سے اتار لیں۔ آپ کے بلیک ہیڈز روئی کے ساتھ باہر آ جائیں گے اور آپ کو بلیک ہیڈز سے نجات مل جائے گی۔ تازہ بادام کا پاؤڈر، کنو کے چھلکے کا پاؤڈر، پپیتے کے چھلکوں کا پاؤڈر، پودینے اور نیم کے پتوں کا پاؤڈر ہم وزن لے کر ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو پاؤڈر کی شکل دے لیں۔ اس پاؤڈر کو شیشی کی ایک بوتل میں محفوظ کر لیں۔ پاؤڈر میں روزانہ کبھی بکری کا دودھ، کبھی عرق گلاب، کبھی ملائی یا شہد ملا کر استعمال کریں۔ 20 منٹ بعد اپنا چہرہ اور ہاتھ پاؤں دھو لیں، اس سے آپ کی رنگت صاف ہوگی اور چہرہ چمک اٹھے گا۔ چکنی مٹی کا ماسک جلد کی تمام چکنائی کو جذب کر لیتا ہے، چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے اور پانی کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ جب ماسک خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں، جلد چمکتی ہوئی محسوس ہوگی۔ چائے، 1 انڈے کی سفیدی کو اچھی طرح پھینٹ لیں، اس میں 1 چائے کا چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ لیموں کا عرق ملا کر لگا لیں۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ غسل خانے یا باورچی خانے کی فٹنگ اکثر کالی اور گندی ہو جاتی ہے، ان کو چمکانے کے لیے 4 کھانے کے چمچ واشنگ سوڈا لیں اور تھوڑا سا مٹی کا تیل ملا کر گاڑھی لیپ لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، پھر کپڑے سے صاف کر دیں۔ واش روم کے نل اور شاور سے صابن اور پانی کے نشان ایک نرم کپڑے کو سفید سرکہ میں بھگو کر نل وغیرہ پر رگڑیں، پھر سکھا کر صاف کپڑے سے پالش کر لیں۔ ہاتھ سے بنے ہوئے قالین جب میلے ہو جائیں تو انہیں خود نہ دھوئیں، بلکہ کسی اچھے قالین دھونے والے کے پاس لے جائیں۔ اگر قیمتی قالین لمبی مدت کے لیے سٹور کرنا ہے تو پہلے یقین کر لیں کہ وہ بالکل صاف اور سوکھا ہوا ہو۔ اس کو رول کر کے براؤن کاغذ میں لپیٹیں۔ قالین ہمیشہ اندھیرے کمرے میں جہاں ہوا کا گزر ہو سٹور کریں۔ درجہ حرارت 40 سے 50 تک رہنا چاہیے۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کا حل: روزانہ چھلکے سمیت 1 سیب کھائیں۔ پودینہ کی ایک ٹہنی کو 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پینے معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے ادرک اور پپیتا اپنی خوراک میں شامل کریں، کیونکہ ادرک اور پپیتا زود ہضم ہیں اور یہ معدے کی درد دور کرنے میں مؤثر ہیں۔ پیٹ کا درد دور کرنے اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے چائے پئیں۔ پیپرمنٹ یا عام چائے بنائیں اور اس میں لیموں کا رس یا شہد ملا کر پئیں، اس سے آپ سکون محسوس کریں گے۔ خاص طور پر پیپرمنٹ معدے کی گرانی دور کرنے اور جسم کو سکون دیتا ہے۔ چینی یا مصنوعی شکر کا استعمال ہرگز نہ کریں، مزید گرانی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ٹماٹر، داغ دھبے اور دانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر ٹماٹر کا سلائس یا ٹماٹر کا پیسٹ 10 سے 15 منٹ کے لیے لگائیں، پھر دھو لیں۔ یہ ٹوٹکا تب تک جاری رکھیں جب تک چہرہ صاف نہیں ہو جاتا۔ برس کا علاج:
روزانہ 10 منٹ تک دھوپ میں بیٹھیں، دن میں 3 بار کچے کریلے کھائیں، کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، سافٹ ڈرنک اور سرخ گوشت 5 کھانے کے چمچ ہلدی کو 200 گرام سرسوں کے تیل میں مکس کر کے جسم کے سفید حصوں میں دن میں کئی بار لگائیں۔ 1 سال تک یہ عمل جاری رکھیں۔ میدا سوجی کو کیڑوں سے بچانا۔ میدا سوجی بیسن کارن فلور میں بہت جلد گھن لگ جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو فریج میں رکھ دینے سے آپ ان کو 1 سال تک بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ بانس کے میٹس بڑی نازک اور خوبصورت لگتی ہیں، مگر بار بار دھلنے پر ان کی خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے۔ ان میٹس کو اگر چائے کے قہوہ میں چند گھنٹے کے لیے ڈبو دیا جائے تو خشک ہونے پر خوش رنگ ہو جاتی ہیں۔ نان اسٹک برتن کی چمک اور حفاظت۔ نان اسٹک برتن پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی چمک برقرار رہتی ہے۔ نان اسٹک پتیلیوں میں صرف لکڑی اور پلاسٹک کے چمچے استعمال کریں تاکہ ان میں نشان نہ پڑیں۔ نان اسٹک پتیلی میں سے کھانے یا جلنے کے نشان صاف کرنے کے لیے اس میں پانی اور 2 چمچ بیکنگ سوڈا ملا کر ابالیں، پھر دھو کر ہلکا سا تیل لگا لیں۔ بیکنگ ٹن جب کالے اور گندے ہو جائیں تو ایک واشنگ سوڈا ڈال کر بیکنگ ٹن ابال لیں، پھر دھو لیں، پانی میں صاف ہو جائیں گے۔ بریسٹ کینسر کی یا اور کسی جگہ کی گلٹی ختم کرنے کے لیے 1 چھٹانک تیل سرسوں میں، آدھی چھٹانک شہد اور 1 چمچ ہلدی ڈال کر دن میں کسی وقت اور رات سوتے وقت ملیں۔ ہر قسم کی گلٹیوں کا خاتمہ۔ نیازبو، جس کو پیری بھی کہتے ہیں، اس کے پتوں کی پٹی بنائیں جیسے پودینے کے پتوں کی پٹی بناتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا رنگ اور تھوڑی سی سرخ یا سبز مرچ بھی شامل کر لیں۔ اس پٹی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ اور جوڑوں اور جسم کے درد سے بھی نجات مل جائے گی۔ کئی بیماریوں کا علاج اس تیل میں موجود ہے۔ جسم کی تھکان دور ہوتی ہے اور جسمانی درد سے راحت ملتی ہے۔ پودینے کے تیل کا استعمال کافی قسم کے وائرس اور بیکٹیریا کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس تیل کی خوشبو سونگھنے سے متلی اور الٹی کی کیفیت سے نجات ملتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر کیڑا کاٹ جائے یا پھر جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پودینے کے تیل سے اس جگہ کا مساج کریں، درد سے راحت ملے گی۔